اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کے اعمال۔ 9 ذی الحج کا دن عظیم ترین دن ہے کہ جس دن پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور خالق کائنات جو لوگ ہاتھ اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اعمال کرتے ہیں یوم عرفہ، پروردگار جو ہے وہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور اس دن تو کی فضیلت کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو روز عرفہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ آج بھی تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ آج کا دن تو وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ماؤں کے پیٹ میں بھی بچے جو ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس سے سعید اور خوش بخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دن تو پروردگار سے مانگو، وہ نماز پڑھو، اعمال کرو۔ عظیم ترین اعمال میں سے پہلا عمل روزہ۔ روزے کا ثواب جتنی آپ کی ایج ہے نا، 100 سال ہے، 70 سال ہے، اتنا اجر پروردگار آپ کو دے گا ایک روزے کا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ غسل کرنا۔ شب جمعہ ایک شب بھی ہے اور یوم جمعہ، یعنی یوم عرفہ یوم جمعہ کا دن آ رہا ہے، لہٰذا زوال کے قریب غسل کرے تو بہتر ہے جیسے غسل کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے نیت دونوں کی کر لیں، جمعے کی بھی اور یوم عرفہ کی، ایک ہی غسل جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کے برابر اجر و ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اگر نہیں ہے تو کسی بھی جگہ پر آپ صرف 2 سلام کریں، تو لانی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں، نہیں تو کم از کم یہ تو کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہدیہ زیارت امام حسین 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور اس کے بعد ہے نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ پڑھے، اور اس کے بعد قبل زیر آسمان 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھیں، اور جمعے کے بعد یہ نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ پروردگار آپ کے گناہ معاف کر دے گا، آپ کی دعائیں، حاجتیں جو بھی ہے قبول کرے گا۔ 4 رکعتی نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کو نماز حضرت امیر المومنین کہا جاتا ہے، 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز حضرت امیر المومنین قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور کثرت سے درود پاک کی تلاوت کریں، اور استغفار کریں، ایک تسبیح سورہ توحید کی ایک تسبیح پڑھیں، اور صدقہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مفاتیح میں پیج نمبر 507 پر باقی اعمال ہیں، وہ اعمال بھی انجام دیں، تو خالق کائنات اس دن کے صدقے میں پروردگار آپ کے گناہ معاف کر دے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اور پروردگار آپ کی تقدیر بدل دے گا، اس لیے کہ اس دن پروردگار کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔